یہ جو ہماری مسجد ہے یہ ہڑپا کی مین مسجد ہے، اور اس کے فی الحال اخراجات جو ہیں یہ ہم دوست مل جل کر رہے ہیں۔ یہ فجر کی نماز کے بعد یہ ہمارے دوست اور بھائی یہ ٹائم دیتے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر ایک اپنی لذت لم یاتی نذیرک فی نظر، لم یاتی نذیرک فی نظر۔ جامعہ مسجد صدیق اکبر کا مختصر تعارف اور رمضان المبارک کے حوالے سے چند اہم معلومات ہم آپ کے گوش گزار کر چکے ہیں، جس میں ترجمہ قرآن کلاس، 100 افراد کے لیے اعتکاف کا اہتمام، جس میں سحری افطاری کے انتظامات کی تفصیل بھی شامل تھی۔ اب چونکہ رمضان المبارک اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، تو آئیے ہم مزید جامعہ مسجد صدیق اکبر ہڑپا کے باقی امور پر تفصیلی معلومات بھی آپ سے شیئر کریں گے، جس میں ترجمہ قرآن کلاس، اعتکاف پر بیٹھے افراد اور جامعہ مسجد صدیق اکبر ٹرسٹ کی انتظامیہ اور انتظامی امور پر ایک نظر ڈالیں گے، کیوں نہ کہ کوئی بھی ادارہ، ٹرسٹ یا تنظیم بغیر مقصد، مالی و افرادی قوت کے بغیر نہیں چل سکتے۔ امید ہے کہ ہڑپا سٹی کا نامور ٹرسٹ اور جامعہ مسجد صدیق اکبر کے امور کی تفصیلی معلومات آپ کے لیے حیرت انگیز ہوگی، اور بہت سے افراد، تنظیم اور ٹرسٹ لانے والے افراد کے لیے ایک مثال بھی۔ دیکھیے ہڑپا سے سردار منور حسین ڈوگر، نمائندہ وائس آف پنجاب کی اس مختصر اور جامع رپورٹ میں۔ جو ہماری مسجد ہے یہ ہڑپا کی مین مسجد ہے، اور اس کے فی الحال اخراجات جو ہیں یہ ہم دوست مل جل کر رہے ہیں، اور ہمیں کوئی باہر سے فنڈنگ نہیں ہے اس کے لیے، اور ہمارے بہت سارے کام بھی ابھی مسجد کے ہونے والے ہیں۔ پہلے کافی دیر سے اس مسجد کے کام نہ رکے ہوئے تھے، اب تقریباً کوئی 6 ماہ 1 سال ہو گیا، اور ہماری دوبارہ کمیٹی تشکیل ہوئی ہے اس کی، اور اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ دوست تعاون بھی کر رہے ہیں۔ اور ہمیں نا بجلی کا بڑا مسئلہ تھا، ادھر بل بہت زیادہ آتا تھا، اس لیے ہمیں دوستوں نے مشورہ دیا کہ ہم مل جل کر اس کا نا سولر کا انتظام کریں، اور اس کے لیے ہمیں 25 لاکھ کی ضرورت تھی، اور ان میں سے ہمارے پاس 14 لاکھ روپے الحمدللہ اکٹھے ہو چکے ہیں، اور ابھی ہمیں اور ضرورت ہے پیسوں کی تاکہ ہم یہ پروجیکٹ مکمل کر سکیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے یہ مسجد کا سارا کام بھی ہونے والا ہے۔ ہم آپ کے چینل سے یہ لوگوں سے اپیل بھی کریں گے، دنیا میں جہاں کہیں سے ہمارے ساتھ کوئی تعاون کرنا چاہے وہ آپ نمبر بھی ہمارا دیں، مسجد کے حوالے سے ٹائٹل بھی لگائیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس مسجد کو پورے پاکستان کے لیے مثال بنانا چاہتے ہیں۔ رضوان اللہ ترابی ہمارے پاس 1 سال سے یہاں آئے ہیں، پروفیسر ہیں، اور ان کے آنے سے یہاں نمازیوں کی تعداد دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، اور یہاں قرآن کلاس ہوتی ہے، بہت سارے جماعت کے بھی پروگرام ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ دینی پروگرام ہر ہفتے، اور ڈیلی کلاس جو چل رہی ہے اس کے حوالے سے اب کافی تعداد ہو چکی ہے۔ ہمارے پاس پہلے 25-30 لوگوں سے ہم نے یہ کلاس شروع کی تھی، اور اب تقریباً 100 کے قریب افراد جو صبح کلاس میں حصہ لیتے ہیں، اور اس میں قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پروفیسر صاحب رضوان اللہ ترابی صاحب لوگوں کو درس دیتے ہیں، اور ہم آپ کے چینل کے ذریعے لوگوں کو دعوت بھی دیتے ہیں کہ وہ اس مسجد میں صبح کی نماز ادا کریں اور قرآن کلاس میں حصہ لیں۔ لم یاتی نذیرک فی نظر، لم یاتی نذیرک فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا۔ یہ فجر کی نماز کے بعد یہ ہمارے دوست اور بھائی یہ ٹائم دیتے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر ایک اپنی لذت ہے، ایک اپنا کھنچاؤ ہے، لوگوں کو دل خود ہی مو لیتی ہے، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ بس ایسے ہی ارادہ کیا، ہمارے بھائی ہیں سعید بھائی، ان سے انہوں نے کہا کہ ایسا سلسلہ شروع ہونا چاہیے، خواہش تو پہلے ہی تھی، بس اس کے بعد ہم نے اس کا آغاز کر دیا۔ میرے لیے شروع میں یہ مشکل بات نظر آ رہی تھی کہ فجر کی نماز کے بعد عموماً لوگ سوتے ہیں، تھکاوٹ یا سستی کا ایک خیال اظہار کر لیتے ہیں، مشکل ہوگا، لیکن الحمدللہ ہماری کامیاب کلاس چل رہی ہے۔ سخت سردیوں میں، دھندوں کے اندر بھی ہمارے دوست کلاس میں شریک ہوتے رہے، اور اس کے اندر عمر کی کوئی قید نہیں، چھوٹے بڑے درمیانی ہر عمر کے لوگ قرآن کے سننے کے لیے کھینچے چلے آتے ہیں۔
ہم یہاں پر رضوان اللہ تراوی صاحب ہم جب یہاں پر پہنچے تو دیکھا اور سفید داڑھی والے بزرگ لوگ اور نوجوان لڑکے جو تعلیم حاصل کر رہے تھے، ہمارا دل بہت خوش ہوا۔ تو جب آپ نے یہ کلاس شروع کی تب کتنے لوگ تھے؟ شروع میں ہمارے پاس تقریباً 40 کے قریب افراد تھے، اور جو ہی دوستوں کو پتہ چلا خود بخود جو خیر والے وہ کھینچے چلے آئے، اور انشاءاللہ الحمدللہ کلاس ہماری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ مکمل قرآن پاک کریں گے اور اس کے بعد آپ کیا ان کو سرٹیفکیٹ جاری کریں گے یا کیا کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے، خود قرآن ہی کا علم سرٹیفکیٹ ہے، اس کے لیے کچھ خاص کاغذ اور گتے کی پرزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہم نے یہاں دیکھا اور سمجھا، جو زندگی کے اندر جو سن رہے ہیں اس کو اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھالتے چلے جائیں، یہی سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے، اور یہی سرٹیفکیٹ ہم لوگوں کو دینا چاہتے ہیں۔ لیکن پھر بھی انشاءاللہ جب ختم تکمیل ہو گئی، اور جو ہمارے لوگ مسلسل ہمارے ساتھ اس کلاس میں پہلے دن سے شریک رہے، ہم ان کے لیے کوئی نہ کوئی اعزاز اور کوئی نہ کوئی چیز ایسی رکھیں گے، شیلڈ وغیرہ رکھیں گے جو ان کے لیے یادگار رہے گی انشاءاللہ۔ تو رضوان اللہ تراوی صاحب، ہم آخری سوال کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہم پہلے ٹیم وائس آف پنجاب مسجد صدیق اکبر پہنچی تو آپ نے کہا تھا ہم 100 لوگ کا ٹارگٹ دے رہے ہیں کہ جو اعتکاف جہاں پر کریں گے ان کی سحری و افطاری کا بھی اہتمام کریں گے۔ کیا 100 لوگ مکمل ہو چکے ہیں یا کم ہیں، اور کہاں کہاں سے لوگ ادھر اعتکاف میں بیٹھ چکے ہیں؟ دیکھیے، 100 افراد کا ٹارگٹ رکھنے کا مقصود یہ تھا کہ اللہ سے مانگا جائے جھولی پھیلا کر، ہم اپنے حساب سے مانگے، رب اپنے حساب سے دیتا ہے۔ یہاں اعتکاف کا کوئی خاص، جب میں یہاں پر آیا مجھے دوستوں نے بتایا، یہاں اعتکاف کا کوئی خاص شعور نہیں ہے۔ ایک دو ایسے افرادی بس بیٹھتے ہیں جو انہیں مجبوری سے محلے کے لوگ بٹھا دیتے ہیں۔ ہم چاہتے یہ تھے کہ اویئرنیس لوگوں کے اندر پیدا ہو، اعتکاف کا ایک سوچ پیدا ہو، اعتکاف کس لیے ہے، اور اسی حوالے سے پھر ہم نے ایک اجتماعی اعتکاف کا تصور دیا کہ آپ اعتکاف نہ صرف بیٹھیں بلکہ اس میں کچھ سیکھ کے جائیں۔ آپ کو دینی علوم کو پتہ ہو، فقہ کا پتہ ہو، احادیث کا پتہ ہو، رب کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کے بارے میں پتہ ہو، بندوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے اس کی انسان کو خبر ہو۔ ان 10 دنوں کے بعد اس شعور کے ساتھ اپنے معاشروں میں جائے کہ اسے پتہ ہو کہ میں اس کائنات کے اندر میری کیا حیثیت ہے، یہ سوچ۔ اس لیے ہم نے ایک 100 افراد کا ٹارگٹ رکھا، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس 22 افراد یہاں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اور یہ بھی الحمدللہ بڑی اللہ کی توفیق ہے کہ ایسا پورے ہڑپہ کے اندر کہیں بھی اتنی بڑی تعداد میں افراد اعتکاف کے لیے موجود نہیں ہے۔ پھر سحری افطاری کا الحمدللہ ہمارے ہاں بڑا بہترین انتظام ہے، وہ چل رہا ہے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم مل جل کر اس کا انتظام کریں گے۔ متقف نظرات پر کوئی سختی، کوئی پابندی کسی قسم کی نہیں ہے، اور ساری سحری افطاری کی ذمہ داری ہم خود اٹھائے ہوئے ہیں، اور مل جل کر اس کو ہم پورا کر رہے ہیں۔ یہ الخدمت کی طرف سے ہے؟ یہ اصل میں الخدمت کیا ہے، پہلے یہ الخدمت ہم ہی لوگ ہیں، جو عام لوگ ہیں وہی الخدمت کے لوگ ہیں، جو خدمت کرنا چاہتے ہیں وہی الخدمت ہے۔ تو اس میں کوئی خاص، ہم کہیں کوئی خاص الخدمت اس کے لیے انوالو ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سب افراد جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں خدمت کرنا ہے وہ الخدمت ہیں، اور سب مل کر جل کر سارے معاملے کو اٹھائے ہوئے ہیں اور سحری افطاری کا نظام کیے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ بڑے خوش اسلوبی سے یہ سلسلہ ہمارا سحری افطاری کا جاری ہے۔ دیکھیں، پہلے تو یہ کلاس جب سٹارٹ ہوئی تو ہمیں علم نہیں تھا، تو دوست احباب انہوں نے دعوت دی۔ جب ہم ادھر آئے تو بہت اچھا محسوس کیا جی، اور ادھر سب سے جو بڑھ کے بات محسوس کی وہ یہ ہے کہ ادھر کوئی فرقہ واریت والی بات نہیں ہوتی، توحید کی بات ہوتی ہے۔ قرآن و سنت کے حوالے سے جو بھی درس دیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے جی، اور بہت اچھا محسوس۔ الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ جامعہ مسجد، مرکزی مسجد ہڑپہ، اس سے بڑی دیر سے ہمارا لگاؤ ہے، اور ہماری دلی خواہش تھی کہ ہمیں دین کا ایسا چراغ ملے جو دوسرے لوگوں کو بھی روشن کر دے۔ کہ رضوان اللہ ترابی صاحب ہمارے پاس یہاں تشریف لائے بطور امام مسجد صدیق اکبر، اور ہم لوگوں نے، دوستوں نے فیصلہ کیا کہ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن پاک کی تعلیم زیر زبر اور پورے تلفظ کے ساتھ سمجھائیں۔ الحمدللہ ہم اب پڑھتے ہیں اور بہت ہی ان چیزوں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ وائس آف پنجاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حامی و ناصر۔